الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ اللہ جل شانہ نے ہماری کامیابی کے لیے جو دین نازل فرمایا، اس دین کے اندر نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی کنجی چابی نماز ہے۔ نسائی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ ایک روایت میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بقبر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے اور سوال کیا، من صاحب هذا القبر، یہ کس کی قبر ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ فلاں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، رکعتان احب الی ھذا من بقیۃ دنیاکم، اس قبر والے شخص کے نزدیک 2 رکعتوں کا پڑھنا تمہاری دنیا کی باقی تمام چیزوں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو ہمارے دلوں کے اندر نمازوں کی اہمیت پیدا ہونا چاہیے۔ ہر نماز کی فضیلت، ہر نماز کا مقام اپنی جگہ ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے خصوصاً نماز عشاء کی اہمیت، اس کی فضیلت کو بتانا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف کا 3واں پارہ اور مسلم شریف کے جلد اول میں یہ روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور اگر انہیں یعنی میری امت کو عشاء اور فجر کی نمازوں کی فضیلت معلوم ہو جاتی تو وہ ان نمازوں کے لیے مسجد جاتے، چاہے انہیں گھسٹ کر ہی جانا پڑتا، تو وہ ضرور آ کر نماز عشاء اور نماز فجر ادا کرتے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، جو بندہ یا بندی نماز عشاء جماعت کے ساتھ ادا کرے، گویا وہ آدھی رات عبادت اور قیام کرنے میں گزارے ہیں، یعنی آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان اثقل صلاة علی المنافقین صلاة العشاء و صلاة الفجر، یقیناً منافقین پر نماز عشاء اور نماز فجر بہت بھاری ہیں۔ کتنی سخت ترین تنبیہ فرمائی گئی کہ جن کے دلوں میں نفاق ہوگا ان لوگوں پر یہ 2 نمازیں بہت بھاری اور وزنی ہیں۔ علماء نے بیان فرمایا ہے، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ ضرور نماز عشاء اور نماز فجر ادا کریں۔ اگر نماز عشاء اور نماز فجر میں سستی اور کاہلی، غفلت برتیں گے تو وہ منافقین کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جو جس قوم کی نقالی اختیار کرے گا، کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔
اگر نماز عشاء اور نماز فجر میں سستی کریں گے تو یہ منافقین کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن منافقین کے ساتھ ان کا حشر ہو جائے۔ اس لیے نماز عشاء کی اہمیت ہمارے دلوں میں ضرور پیدا ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان اللہ لیضیء للذین یتخللون الی المساجد فی الظلم بنور ساطع یوم القیامہ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اندھیروں میں مساجد کی طرف جاتے ہیں چاروں طرف پھیلنے والے نور سے منور فرمائیں گے۔ تو اندھیرے میں مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں ادا کی جاتی ہیں، خصوصاً نماز عشاء اور فجر اندھیرے میں ادا کی جاتی ہیں۔ تو اندھیرے میں نماز عشاء کے لیے ضرور جانا چاہیے۔ جو جائیں گے کل قیامت کے دن اللہ ایسا نور عطا فرمائیں گے جو نور چاروں طرف منور کرے گا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، المشاؤون الی المساجد فی الظلم اولئک الخواسون فی رحمت اللہ۔ اندھیروں میں بکثرت مسجدوں میں جانے والے لوگ ہی اللہ کی رحمت میں غوطہ لگانے والے ہیں۔ کتنا ہی اندھیرا کیوں نہ ہو، نماز عشاء کے لیے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ لوگ اللہ کی رحمت میں غوطہ لگانے والے ہیں، اللہ کی رحمت میں تیرنے والے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ جو لوگ اندھیروں میں بکثرت مسجدوں کو جاتے رہتے ہیں، کتنا ہی اندھیرا کیوں نہ ہو، ہر حال میں نمازوں کے لیے مسجدوں کو جاتے ہیں، ان کو قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اس لیے اندھیرے کی ابتدا میں نماز مغرب ادا کر دی جاتی ہے اور اس کی انتہا میں نماز فجر ادا کر دی جاتی ہے اور درمیان میں نماز عشاء ہے۔ کتنا ہی اندھیرا کیوں نہ ہو، تاریکی کیوں نہ ہو، ہر حال میں نماز عشاء کے لیے ضرور جانا چاہیے۔ جو اندھیروں میں نماز ادا کرنے کے لیے جائیں گے، آپ نے بیان فرمایا ان لوگوں کو قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری سنا دیجیے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے نماز عشاء کے لیے اندھیرے میں جانے کی کیا فضیلت ہے اور نماز عشاء کی کیا اہمیت ہے۔ اس لیے نماز عشاء کی اہمیت ہمارے دلوں میں ضرور پیدا ہونا چاہیے۔ ان روایتوں سے میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں اور اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اب چند دنوں کے اندر رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اور آپ بھی تجربہ رکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں نماز فجر ادا کرنے کے لیے نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، یہ 4 نمازیں ادا کرنے کے لیے لوگ کثرت سے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ 4 نمازیں ادا کرنے کے لیے ہر مسجد بھری ہوئی نظر آتی ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں نماز عشاء ادا کرنے کے لیے کثرت سے لوگ نہیں آتے۔ نماز عشاء میں لوگ کم کیوں ہو جاتے ہیں، لوگ کیوں نہیں آتے ہیں؟
بہت سارے لوگوں کے دلوں میں ممکن ہے یہ بات ہو کہ ہم نماز عشاء کے لیے جائیں گے تو پھر تراویح ادا کرنا ہوگا، تراویح کے بہانے سے نماز عشاء فوت کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ سمجھنا چاہیے نماز تراویح الگ چیز ہے اور نماز عشاء الگ چیز ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنا فرض عین ہے اور تراویح ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ تراویح کے بہانے سے عشاء کی نماز فوت کرنا، عشاء کی نماز چھوڑ دینا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے دونوں میں فرق کرنا چاہیے۔ تراویح کا بھی اہتمام کریں، خصوصاً نماز عشاء کا اہتمام کریں، اس میں غفلت سستی نہ برتیں۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صلی صلاۃ مودعین، ہر نماز ایسے انداز سے پڑھو اور یہ کیفیت کے ساتھ پڑھو اور یہ احساس کے ساتھ پڑھو گویا یہ میری آخری نماز ہے، ممکن ہے اس کے بعد میں اگلی نماز نہیں پڑھ سکتا، اگلی نماز پڑھنے سے پہلے ممکن ہے میرا انتقال ہو جائے۔ تو نماز عشاء پڑھتے ہوئے یہ احساس ہونا چاہیے نماز عشاء کے بعد میں سونے کے لیے جاؤں گا، ممکن ہے سونے کے بعد میں بیدار ہوں یا نہ ہوں۔ اس لیے کہ فرمایا حدیث پاک میں نیند موت کی بہن ہے۔ تو نماز عشاء ضرور ادا کرنا چاہیے اور یہ کیفیت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اب میں نماز عشاء ادا کر رہا ہوں، اس کے بعد میں سوؤں گا، ممکن ہے یہ میرا سونا آخری سونا ہو اور یہ میری نماز آخری نماز ہو۔ تو ہر نماز کی یہی کیفیت ہونا چاہیے، یہی احساس ہونا چاہیے کہ ممکن ہے میری آخری نماز ہو۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کأنک تراہ فإن كنت لا تراہ فإنہ یراک، اور اس کیفیت کے ساتھ ہر نماز ادا کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہارے اندر اتنی صلاحیت اور اتنی کیفیت پیدا نہیں ہو رہی ہے، یہ تو احساس کرو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نماز عشاء خصوصاً اس کیفیت کے ساتھ ادا کرو، ممکن ہے یہ میری آخری نماز ہو اور اس کے بعد میں لیٹوں گا، سوؤں گا تو ممکن ہے اٹھنا، نیند سے بیدار ہونا مجھے نصیب نہ ہو۔ بخاری شریف کا 3واں پارہ، مسلم شریف کا جلد اول اور ترمذی کی جلد دوم میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور آپ کے بارے میں آتا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤخر العشاء الى ثلث اللیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھتے تھے۔ عشاء کا وقت شروع ہوتے ہی ادا نہیں فرماتے تھے بلکہ دیر سے، تاخیر سے پڑھتے تھے، تہائی رات کے وقت میں پڑھتے تھے، بالکل اندھیرا ہو جاتا اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھتے تھے۔ ایک روایت میں ہے، مسلم میں، دیگر حدیث کی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اگر میری امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اس بات کا حکم دیتا کہ وہ نماز عشاء تاخیر سے ادا کریں۔ تاخیر سے ادا کرنا مستحب ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جیسے میں نے کہا، بخاری شریف کا 3واں پارہ، مسلم شریف کی جلد اول، ترمذی کے جلد دوم میں روایت موجود ہے اور مستند روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، عشاء کی نماز سے پہلے سونا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنا یہ بھی ناپسند فرماتے تھے۔ اس حدیث کی شرح میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز سے پہلے سونا اللہ کے نبی کو ناپسند تھا، تو علامہ ابن حجر فرماتے ہیں عشاء کی نماز سے پہلے سونا حرام ہے۔ اکثر علماء مکروہ لکھتے ہیں، مگر ابن حجر فرماتے ہیں حرام ہے۔ احناف یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر عشاء کی نماز سے پہلے کسی کو نیند آ رہی ہو، نیند کا غلبہ ہو رہا ہو، تو وہ آدمی کسی دوسرے آدمی کو مقرر کر دے کہ میں تھوڑی دیر لیٹ جاؤں گا، سو جاؤں گا، مجھے نیند سے اٹھانا تیری ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی اس طرح انتظام کر کے سوتا ہے تب تو ٹھیک ہے، اگر کوئی انتظام نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ نماز عشاء ادا کرے پھر لیٹ جائے۔ انتظام کرے بغیر سونا اس کے لیے مکروہ لکھا ہے۔ عشاء کا وقت شروع ہی نہیں ہوا، اس سے پہلے اگر کوئی سونا چاہتا ہے تو سو سکتا ہے، مگر عشاء کا وقت شروع ہوتے ہی سونا علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ اس حدیث کی شرح میں علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو نیند کا غلبہ ہو اور یہ امید بھی ہو کہ میرے سونے سے انشاءاللہ عشاء کی نماز فوت نہیں ہوگی، عشاء کی نماز قضا نہیں ہوگی، نیند کا غلبہ بھی ہو اور یہ امید بھی ہو، تو عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے اس کا سونا کوئی مکروہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بیان فرمایا وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، عشاء کی نماز سے پہلے سونا آپ کو پسند نہیں تھا، یہ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند کا غلبہ ہو جائے اور اس کی نماز عشاء فوت ہو جائے، قضا ہو جائے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز عشاء کی کتنی اہمیت ہے، کتنی عظمت ہے۔ اور یہ بھی بیان فرمایا والحدیث بعدها، عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنا یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔ علماء نے بیان فرمایا ہے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد فوراً سو جانا چاہیے۔ دنیاوی باتیں کرنا اور دنیا کے تذکرے کرنا یہ تو پسند نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی اللہ کا بندہ دین کا تذکرہ کرتا ہے، اسلام کا تذکرہ کرتا ہے، دین کے سیکھنے سکھانے میں وقت گزارتا ہے، مسائل کو بیان کرنے میں وقت گزارتا ہے، نیک کاموں میں وقت گزارتا ہے، تب تو اس کے لیے مکروہ نہیں ہے، وہ ضرور وہ نیک اعمال میں اپنا وقت گزار سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد باتیں کرنے سے اس لیے منع فرمایا کہ اگر تم نماز عشاء ادا کر کے باتوں میں اور دنیا کی بحث و مباحثہ میں لگ جاؤ گے تو ممکن ہے کہ نماز فجر آپ کی چھوٹ جائے اور اس کی قضا ہو جائے۔ بہرحال اس سے پتہ چلا کہ نماز عشاء کی کیا اہمیت ہے، اس لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک میں خصوصاً نماز عشاء کی طرف توجہ دیں، خصوصی دھیان دیں کہ نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب ماشاءاللہ لوگ کثرت سے پڑھتے ہیں، اہتمام سے پڑھتے ہیں، مگر افسوس ممکن ہے تراویح کے بہانے سے نماز عشاء فوت کر دیتے ہیں، اس کا جنازہ نکال دیتے ہیں، نماز عشاء ادا ہی نہیں کرتے۔ تو سمجھنا چاہیے کہ نماز تراویح الگ ہے، نماز عشاء الگ ہے۔ تراویح سنت ہے اور عشاء کی نماز فرض ہے، تو ضرور نماز عشاء ادا کرنا چاہیے اور تراویح کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز عشاء میں سستی، کاہلی، غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ ابھی رمضان کے آنے میں 4-5 دن باقی رہ گئے ہیں، اس سے پہلے میں آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں، جیسا کہ 3 مئی تک
لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا، ابھی سے ہمارے دلوں میں یہ احساس ہو رہا ہے، پتہ نہیں 3 مئی کے بعد بھی ایسا ہی رہے گا، لاک ڈاؤن ہی رہے گا یا ختم ہو جائے گا۔ ابھی سے ہمارے اندر اس کا احساس ہو رہا ہے، اور دلوں میں خیالات پیدا ہو رہے ہیں، پتہ نہیں 3 مئی کے بعد کیا ہوگا، 3 مئی کے بعد کیا ہوگا، لاک ڈاؤن باقی رہے گا یا ختم ہو جائے گا۔ جیسے ابھی سے خیال کر رہے ہیں، اسی طرح رمضان کی آمد سے پہلے پہلے نماز عشاء کی اہمیت، اس کا احساس ہمارے دلوں میں پیدا ہونا چاہیے، اور ہر نماز زندہ کرنا چاہیے، ہر نماز کی پابندی کرنا چاہیے، اور خصوصاً رمضان مبارک میں نماز عشاء کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، نماز عشاء ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہم کو یہ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے، آپ سے یہ بھی اپیل ہے، یہ باتیں دوسروں کو سنائیں، اور یہ ویڈیو آگے شیئر کریں، سینڈ کریں، تاکہ آپ کے ذریعے سے بھی ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ یہ باتیں سنیں، اور ان کے اندر بھی نماز عشاء کی اہمیت کا احساس پیدا ہو جائے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہم سب کو رمضان کی رحمتوں سے، برکتوں سے، اس کے انوارات سے مالا مال فرمائے، اور اللہ ہم سب کی، پوری امت کی کرونا وائرس کی بیماری سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔